اطلاعات ہیں کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف آج کل اپنی یادداشتیں تحریر کر رہے ہیں۔ اپنی مرحومہ اہلیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ صفحات قلم بند کیے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے فیصلے وہی ذات باری تعالیٰ سمجھتی ہے۔ بندوں کو ہر حال میں صبر اور شکر کی تلقین کی گئی ہے۔ کلثوم کی موت کا دکھ زندگی کی آخری سانس تک رہے گا، لیکن اللہ نے اسے بس اتنی ہی زندگی دی تھی۔ ہمارے پاس اللہ کی رضا پر صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میرا اور کلثوم کا 47 برس کا ساتھ تھا، ساتھ بھی ایسا کہ جسے ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے کا مثالی تعلق کہا جا سکتا ہے۔ اس سفر کے دوران اچھے دن بھی آئے، بہت مشکل اور کٹھن وقت بھی آیا۔ میں نے کلثوم کو ہمیشہ صابر، شاکر اور باہمت پایا۔ وہ بہت حوصلے اور بڑی سمجھ بوجھ والی خاتون تھی۔ سیاست اسے کبھی پسند نہیں رہی۔ سن 1980 کی دہائی میں جب میں پہل سیاست میں قدم رکھ رہا تھا تو بھی کلثوم کی رائے اس کے حق میں نہ تھی۔ وہ اپنی اس رائے پر ہمیشہ قائم رہی، اپنے بیٹوں کو بھی سیاست کے میدان سے دور رکھا۔ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے دوران جب ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا تو کلثوم نے بڑی جرأت اور بہادری سے آمریت کو للکارا۔ اس نے جمہوری قوتوں کو اکٹھا کر کے کامیاب تحریک کی شکل دی، یہاں تک کہ عامر کے ارادے کمزور پڑ گئے۔ حالات کے سنبھلتے ہی کلثوم نے خاموشی سے خاتون خانہ کا کردار سنبھال لیا جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پر کلثوم کی خاص توجہ رہی۔ رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم، مشرقی اقدار، نماز روزے کی پابندی اور بڑوں کا احترام، یہ سب کچھ ہمارے خاندان کے بزرگوں کی میراث ہے۔ کلثوم نے اس میراث کو سنبھالا اور اپنے بچوں میں بطریق احسن منتقل کیا۔ میرے ذہن میں پہلے بھی اکثر خیال آتا تھا اور اب تو ہر روز یہی سوچتا ہوں کہ 47 سال کے لمبے سفر کے دوران ہمارے درمیان کبھی تلخی کا کوئی لمحہ نہیں آیا۔ گھر میں کسی نہ کسی بات پر میاں بیوی کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کشیدگی اور تلخی بھی پیدا ہو جاتی ہے، وقتی طور پر ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے کوئی ایک بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ یاد نہیں۔ اس کا کریڈٹ یقیناً کلثوم کو جاتا ہے۔ اس نے کبھی ایسا ماحول ہی نہیں بننے دیا کہ بات آگے بڑھے اور ترقی کی طرف جائے۔ میں نے اسے تمام معاملات میں بڑا معاملہ فہم اور دانا پایا۔ سیاست سے دلچسپی نہ ہونے کے باوجود اس کی سیاسی سوجھ بوجھ کمال کی تھی۔ اس کا مشورہ ہمیشہ بڑا مناسب اور اکثر درست ہوتا۔ سیاست کی وجہ سے میرے لیے یا خاندان کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات میں کبھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس کی ہمت ہمیشہ میرا حوصلہ بھی بڑھاتی رہی۔ کلثوم کی بیماری کا انکشاف اچانک ہوا۔ ہم سیاسی معاملات اور عدالتی کارروائیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ میری انتخابی نااہلیت اور وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی کا فیصلہ آ چکا تھا جب کلثوم کی گردن کے نچلے حصے میں تکلیف بڑھنے لگی۔ اگست میں وہ چیک اپ کے لیے لندن گئی اور معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لاحق ہو چکا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے دل دہلا دینے والی خبر تھی۔ لندن میں علاج شروع ہو گیا۔ میرے دل پہ آج بھی بڑا بوجھ ہے کہ میں مختلف مقدموں میں مسلسل پیشیوں کی وجہ سے ان مشکل دنوں میں کلثوم کا ساتھ نہ دے سکا۔ میں چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی زندگی بھر کی رفیقہ کے ساتھ رہوں۔ میرے ساتھ مریم کو بھی مقدموں میں الجھا دیا گیا۔ 14 جون کو سپریم کورٹ نے ہمیں صرف 5 دن کے لیے لندن جانے کی اجازت دی۔ ہمارا خیال تھا کہ عید کلثوم کے ساتھ منائیں گے۔ جب ہم لوگ ہیتھرو ایئرپورٹ سے نکلے تو خبر ملی کہ کلثوم پر اچانک دل کا شدید دورہ پڑا ہے، جس سے اس کے بدن کے تمام اہم اعضاء بشمول پھیپھڑوں اور گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں ICU میں ہے اور اسے وینٹیلیٹر کے ذریعے مصنوعی سانس دی جا رہی ہے۔ مجھے اور مریم کو شدید جھٹکا لگا، لیکن کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم مزید تقریباً 1 مہینہ لندن میں رہے۔ اس سارے عرصے میں کلثوم کو ہوش نہیں آیا اور وہ وینٹیلیٹر پر ہی رہی۔ اس دوران معلوم ہوا کہ احتساب عدالت نے کارروائی مکمل کر کے ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ہم نے اپنے وکلاء کے ذریعے درخواست دی کہ چند دنوں کے لیے فیصلہ مؤخر رکھا جائے تاکہ ہم کچھ دن مزید کلثوم کے ساتھ گزار لیں، جس کی حالت نہایت تشویشناک تھی۔ یہاں ایسی مثالیں ہیں کہ عدالتی فیصلے کئی مہینوں تک محفوظ رکھے گئے، لیکن ہماری درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ 6 جولائی کو احتساب کورٹ نے ہمیں لمبی قید کی سزائیں سنا دی اور ادھر کلثوم کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ ہم جب لندن پہنچے تھے کلثوم ہم سے اور ہم کلثوم سے کوئی بات نہیں کر سکے تھے۔ بات تو خیر کیا ہوتی، کلثوم یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ ہم اس کے سرہانے کھڑے اسے آوازیں دے رہے تھے۔ فیصلہ آ جانے کے بعد میرے سامنے 2 ہی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ کہ میں 47 سال کی لمبی رفاقت کو اس حال میں چھوڑ کر قطن نہ جاؤں۔ ڈاکٹروں کا مشورہ بھی یہی تھا کہ میں اور مریم مریضہ کے پاس رہیں کیونکہ کلثوم بستر مرگ پہ تھی۔ کوئی سانس بھی اس کا آخری سانس ہو سکتا تھا۔ اسے اس حال میں چھوڑ کر جانا میرے لیے ناقابل تصور تھا۔ دوسری طرف تاریخ کے ایک اہم موڑ پر پوری قوم میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ میرا قلبی اور جذباتی رشتہ تھا اور دوسری طرف میں کسی قیمت پر یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں سزا اور جیل سے بچنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے دوسرے راستے کو چنا اور یہ ہماری تاریخ کی واحد مثال ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا بازو تھامے اتنی لمبی قید کاٹنے کے لیے وطن واپس آ گیا۔ ایک بے بنیاد ریفرنس پر ایک انتہائی کمزور اور متنازع فیصلہ آ چکا تھا۔ مجھے قانون کے سامنے حاضر ہونا تھا۔ وہ بڑا ہی تکلیف دہ اور جذباتی لمحہ تھا۔
जब मैं और मरियम कुलसूम को अल्लाह के हवाले करके वतन के लिए निकले। मैं रुखसत होते वक्त कुलसूम को पुकारता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अंदाजा है कि एक बेटी होने के नाते मरियम की ज़हनी और जज्बाती कैफियत क्या थी, लेकिन उसने जो कहा था सच कर दिखाया। वो मेरी कमजोरी की बजाय मेरी ताकत बन गई। मैं, मरियम और सफदर अडयाला जेल के मुख्तलिफ सेल्स में थे। इसी दौरान खबरें आने लगी कि कुलसूम की तबीयत संभल रही है, उसे होश आ गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगी है, उसका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। ये बात जेल की कालकोठरी में बड़ा हौसला देती थी कि कुलसूम ठीक हो रही है। जेल वाले हफ्ते में एक दिन हमारी मुख्तसर बात कराते थे। मैं सोचता था कि जल्द कुलसूम से मुलाकात का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। इंतकाल से एक दिन कबल भी मेरी और मरियम की कुलसूम से बात हुई थी। हमारे वहमो गुमान में भी न था कि ये कुलसूम से आखिरी गुफ्तगू है। अगले दिन मैं एहतसाब अदालत में पेश था। किसी ने मुझे कुलसूम की तबीयत के बिगड़ जाने की खबर दी। जेल आ जाने के बाद राब्ते की कोई सूरत न थी। मैं शदीद परेशानी के इसी आलम में था कि शाम को जेल के एक अफसर हमारे सेल में आए और मुझे कुलसूम के इंतकाल की खबर सुनाई। मैं अपनी कैफियत का इजहार लफ्जों में नहीं कर सकता। मैंने जेल अफसर से कहा कि मुझे मरियम के पास ले चलो। उन्होंने मेहरबानी की, मुझे मरियम के सेल तक ले आए। मरियम अचानक मुझे अपने सेल में देखकर परेशान हो गई। मैंने उसे गले लगाया और बताया कि कुलसूम हमें छोड़ गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक कयामत थी जो हम पर गुजर गई। मैं कई सालों पर फैली हुई बहुत सी मुश्किलात और मुसीबतें शायद भूल जाऊंगा, लेकिन ये गहरा जख्म कभी नहीं भरेगा कि मेरी 47 साल की रफीका हयात कैंसर के मोजी मर्ज में मुब्तला जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी और मैं उससे हजारों मील दूर जेल की तंगो तारीख कोठरी में बेबसी के आलम में सिर्फ यही सोच रहा था कि पता नहीं कुलसूम किस हाल में है। ये तिश्नगी एक आग की तरह मेरे अंदर सुलगती रहेगी कि मैं कुलसूम की जिंदगी के आखिरी लम्हात में उसके पास क्यों न था। पाकिस्तान के लोगों ने कुलसूम को बहुत इज्जत दी। उसकी नमाज जनाजा में लाखों लोग शरीक हुए। घर घर उसके लिए दुआएं हुई। मुझसे ताजियत करने वालों का सिलसिला अब तक जारी है। इनमें पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क की शख्सियात भी शामिल हैं। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उन्हें इस मोहब्बत और हमदर्दी का अच्छा सिला दे। अल्लाह कुलसूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उसके बगैर खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगा हूँ, लेकिन अल्लाह के हर फैसले के सामने सर झुकाना पड़ता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।